نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا رمضان کورس کا دوسرا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج روزے کی شرائط اور ان کی تفصیلات جانیں گے۔ کل ہم نے روزے کی تعریف اور اس کی وضاحت جانی تھی۔ روزے کی شرائط سے کیا مراد ہے؟ یعنی روزہ اس شخص پر فرض ہوگا کہ جن میں یہ تمام شرائط پائی جائیں گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرائط مفقود ہوگی یا نہیں پائی جائے گی تو وہ شرائط نہ ہونے کی بنا پر اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ روزہ فرض ہونے کی 6 شرائط ہیں، جن میں سے سب سے پہلی مسلمان ہونا ہے، جیسے کہ تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان کا عبادت کی نیت سے۔ سب سے پہلے مسلمان کا ذکر ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغ لڑکے کی بلاغت کی جو عمر ہے وہ الگ ہے اور لڑکی کی بلاغت کی عمر الگ ہے۔ لڑکا جب 12 سال کا ہو جائے تو اس کی بلاغت کی عمر شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ 12 سے 15 سال تک میں بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 15 سال کی عمر تک بالغ نہ ہو تو 15 سال کے بعد اسے بالغ ہی مانا جائے گا۔ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 9 سال سے 15 سال تک وہ بالغ ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے ہم جبھی اسے روزہ رکھوائیں، اسے عادتاً، تاکہ اسے عادت ہو روزے کی اور روزے کی اہمیت اس کو معلوم ہو، اس لیے آپ چھوٹے بچے کو ہی روزہ لازمی رکھوائیں۔ جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آدھے دن کا روزہ رکھیں شروع میں، بچوں سے اسی طرح سے رکھوایا جاتا ہے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے کہ اس سے بچوں کو عادت ہوتی ہے اور ان سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کس حد تک بھوکے رہ سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ان کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھائیے روزے کا، اور ان بچوں کو بھی روزہ رکھوائیے، یعنی 9 سال کے ہو جائیں یا 8 سال کے بچے بھی ماشاءاللہ اب تو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ شرط نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجنون یا پاگل یا جس کی عقل زائل ہو چکی ہو اس شخص پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے تندرست ہونا۔ تندرست ہونے سے مراد جو شرعی مریض نہ ہو۔ شرعی مریض کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ جسے اس کی مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے کہ شرعی مریض وہی ہوتا ہے کہ جیسے شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہو، کہ جس کی بیماری کے بڑھنے کا امکان ہو، یا جسے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہی شرعی مریض کہلاتا ہے۔ شرط نمبر 5 ہے مقیم ہونا۔ مقیم ہونے سے مراد کہ وہ وہیں رہتا ہو انسان، جو بھی ہے وہ مسافر نہ ہو۔ مسافر پر کیونکہ روزہ فرض نہیں ہے، اور مسافر جو شرعی مسافر ہو، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 92 کلومیٹر کے تک جو ہے وہ فاصلہ طے کر لے اور وہاں پر 15 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، اسے مسافر کہتے ہیں، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا تو پھر وہ مقیم کہلائے گا۔ شرط نمبر 6 ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی حیض اور نفاس والی عورت جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جو اس کے رمضان میں حیض یا نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے انہیں آگے قضا
کرنا ہوگا اگلے رمضان سے پہلے. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ہم نے ایک شرط پڑھی عاقل ہونا. تو اس میں عقل مند ہونا تمام عبادات میں انسان کا، یعنی اس کو عبادت کے معنی پتہ ہوں، عبادت کس طرح کرنی ہے، یہ تمام جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ وہ عاقل ہو تمام عبادت کی صورت میں. الحمدللہ آج ہم نے روزے کی شرائط اور ان کی چند تفصیلات کو جانا. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگر سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ ان رمضان روزے اور اس میں تمام جو مسائل ہیں وہ سب کو آگاہی ہو سکے ان سے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام جو ہیں وہ اسے اچھے سے سمجھیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.